حضرات محترم، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک اس کے ستون ہوتے ہیں، ایک اس کی عمارت ہوتی ہے، ایک اس کی چھت ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی وہ عمارت مکمل ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد جو ہے وہ عقائد ہے۔ عقیدہ اگر درست نہ ہو، عقائد بنیاد کی طرح ہیں۔ بنیاد اگر درست نہ ہو تو پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی، خراب ہوگی اور کسی وقت بھی گر بھی سکتی ہے۔ تو دین کی عمارت میں بنیاد عقائد ہیں، عقیدے ہیں ہمارے، اور اس کے ستون جو ہے یا اس کی دیواریں سمجھ لیں وہ فرائض و واجبات ہیں، احکام ہیں اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے نبی کے دیے ہوئے فرائض واجبات جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان پلرز کے بغیر، ان دیواروں کے بغیر وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ پلر بھی بن گئے، عمارت بھی بن گئی، دیواریں بھی بن گئی، جب تک اس پر چھت نہ ڈلے تو کوئی اپنا سر چھپا نہیں سکتا۔ اس کی چھت جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم سر اسی وقت صحیح طور پر دین کی عمارت میں چھپا سکتے ہیں جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھت ڈالی جائے، یعنی بنیادیں بھی صحیح ہوں، اس کی دیواریں اور اس کے ستون بھی صحیح ہوں اور اس کی چھت بھی صحیح ہو۔ اچھا، یہاں تک عمارت تو بن گئی، کھڑی ہو گئی، آپ اس کے اندر رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ عمارت اس وقت تک دیکھنے کو خوبصورت نہیں لگے گی جب تک آپ اس پر رنگ روغن نہیں کر لیں گے۔ رنگ و روغن کریں، اس کی تزئین و آرائش کریں تو پھر یہ عمارت دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے گی۔ پہلے بھی عمارت تو تھی، لیکن عمارت خوبصورت تب لگے گی جب آپ نے اس کی آرائش کی ہے، اس کا رنگ روغن کیا ہے۔ اچھا، یہ جو رنگ روغن اور آرائش ہے ان کو آداب کہتے ہیں، دین کی اصطلاح میں ان کو آداب کہتے ہیں۔ دین نے ہمیں عقائد بھی دیے ہیں، فرائض و واجبات بھی دیے ہیں، احکام بھی دیے ہیں، سنتیں بھی دی ہیں اور آداب بھی دیے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کا لباس جیسا تیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، آپ نے فرض پورے کر لی، نماز تو ادا ہو جائے، لیکن آداب یہ ہے، ادب یہ ہے کہ آپ اچھے لباس میں آئیں، آپ خوشبو لگا کے آئیں، یعنی جتنا زیادہ آداب کا لحاظ کرتے جائیں گے اتنی آپ کی نماز کی قیمت بڑھتی جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی، جیسے عمارت خوبصورت ہوتی ہے۔ روزہ آپ نے رکھ لیا، صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب کا آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا اور دیگر معاملات سے آپ نے پرہیز کیا تو روزہ تو ہو گیا قانونی طور پر، لیکن اگر اس کے آداب کا لحاظ نہ رکھا تو روزے کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ آداب کیا ہے کہ آپ کی آنکھ کا روزہ بھی ہو، زبان کا روزہ بھی ہو، کانوں کا روزہ بھی ہو، باقی اعضاء کا بھی روزہ ہو تو وہ روزہ خوبصورت بنے گا۔ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا تو ٹھیک ہے، ادا ہو گیا، لیکن اس کے آداب کیا ہیں کہ آپ کا دل شکر کے جذبے سے لبریز ہو کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے توفیق دی، اور اس کا احسان مانے جس کو آپ نے دی، اس کا احسان ہے، آپ کا احسان نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع عطا فرما دیا اس شخص کی صورت میں تو یا اللہ تیرا احسان ہے، میرا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے دیا، جس نے مجھ سے لے لیا، قبول کر لیا، یہ اس کا احسان ہے، تو یہ اس کا ادب ہے۔ تو آداب سے چیزیں خوبصورت بنتی ہیں، دیکھنے کے قابل بنتی ہیں، ان کو اچھا ایک منظر نظر آتا ہے۔ تو اس طرح دین میں ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آداب بھی سکھائے ہیں۔ سورہ نور کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب بیان کیے ہیں۔ بھی آداب ہے، آپ چلے جائیں، جیسے بھی چلے جائیں، جیسے بھی اجازت لے لیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آداب یہ ہے جس طرح دین نے سکھایا ہے۔ ان کو یعنی دین کی اصطلاح میں معاشرتی آداب کہا جاتا ہے۔ سوشل مینرز، سوشل ایٹیکیٹ جو ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی ان چیزوں کی ہے۔ ایک تو سیوک سینس نہیں ہمارے اندر، اور ایک سوشل ایٹیکیٹ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں سڑک پر، ایک شخص آگے جا رہا ہے، وہ یکدم سے ایک طرح منہ کر کے تھوک دے گا، اور ہوا اگر چل رہی ہے تو وہ آپ کے چہرے پہ پڑے گا۔ اب اس کو بالکل خیال نہیں کہ میں نے کیا کیا، اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے
اور کل قیامت کو جواب دینا پڑے کہ آپ نے دوسرے کے منہ پہ تھوکا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں، یہ کیونکہ آداب سکھائے نہیں جاتے۔ اچھا مصیبت کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی بچوں کو آداب نہیں سکھائے جاتے، یہ چیزیں کمانے کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، نمبر لے لو یہ سکھایا جاتا ہے، پڑھ لو یہ کر لو، ٹیوشن پڑھ لو، فلاں کر لو فلاں کر لو، نمبر کیوں کم لیے، اس پہ بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ اس پہ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی کہ تمہارے مینرز کیوں کم ہو گئے، اخلاقیات کیوں کم ہو گئے۔ ایک لمبا عرصہ چونکہ میں نے تدریس میں گزارا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی۔ اچھا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں 99.9% پیرنٹس کو دیکھا کہ واقعی نمبروں کو پوچھتے سے پوری زندگی میں 2-3 پیرنٹ ایسے ملے جنہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے بچے کے اخلاق کا کیا حال ہے، نمبروں کو آپ دفع کریں گے یہ ہو جائیں گے، آپ یہ بتائیں ان کے اخلاق کلاس میں اچھے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کی بول چال اچھی ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ اس لیے نہ تعلیم یہ سکھاتی نہ گھروں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں دن رات تو بچوں پہ وہی اثر پڑتا ہے۔ گھروں میں کمائی کی باتیں ہوتی ہیں، گھروں میں دولت کی باتیں ہوتی ہیں، گھروں میں آگے نکلنے کی باتیں ہوتی ہیں، گھروں میں مکانوں کی، دکانوں کی، کاروباروں کی، بزنس کی، فیکٹریوں کی باتیں۔ گھروں میں جیسی باتیں ہوں گی بچے پہ نامعلوم طور پر ویسے اثر پڑے گا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ جیسا بنے، ایک تو وہ کام گھروں کے اندر کرنا شروع کر دیں اور دوسرے وہ باتیں شروع کر دیں۔ جس بات کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بات پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بات پیدا نہ ہو، اس کا تذکرہ ہی ختم کر دیں، اس بات کو بولنا ہی بند کر دیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بات ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں میرے بیٹے کو نا بانگ درا پڑھا دیں۔ میں نے ان کی بات سنی اور انسنی کر دی، غور نہیں کیا۔ پھر چند دن کے بعد کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو بانگ درا پڑھا دیں۔ ان کا بیٹا ماشاءاللہ 17-18 سال کا نوجوان تھا۔ پھر میں نے سنی، میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کے بیٹے سے بات کر کے بتاؤں گا۔ میں نے اس کے بیٹے سے بات کی، اس نے مجھے پہلا سوال کیا کہ میں کیوں پڑھوں بانگ درا۔ ایک سوال جینون سوال تھا اس کا، کیا اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا بیٹا اس کا 1 ہفتے بعد جواب دوں گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کے والد سے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کے بیٹے سے یہ بات کی تھی، اس نے مجھے یہ سوال پوچھا، اب وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے برس ہو گئے آپ کی شادی کو؟ 25 برس ہو گئے تقریباً، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو اہلیہ ہے ماشاءاللہ اس نے اردو میں بڑے ٹاپ کلاس میں ایم اے کر رکھا ہے، اردو ادب کی وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ مجھے اب بتائیے، میں کہ قسماً بتائیے کہ 25 سالوں میں کتنی دفعہ آپ نے گھر میں اقبال کا نام لیا، اقبال پہ ڈسکس کیا؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے روزانہ میتھمیٹکس پہ ڈسکس کیا، میتھ پڑھائی، بچوں کو میتھ آتی، کبھی آپ نے اقبال کو ڈسکس کیا؟ کہتا نہیں۔ کبھی غالب کا نام لیا؟ کہتا نہیں۔ کبھی فیض کا نام لیا؟ کہتا نہیں۔ کسی اور سعدی کا نام لیا، حافظ کا لیا، رومی کا لیا، جامی کا لیا؟ کہتا نہیں۔ میں پھر آپ کا بچہ کیوں پڑھے گا؟ سوال ہے، جو آپ نے اس کو سکھایا ہے گھر کے اندر وہ پھر وہی پڑھے گا، میتھ پڑھے گا، باقی چیزیں پڑھے گا۔ کہتے ٹھیک ہے میری غلطی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جن آداب کی بات ہی نہیں کی جاتی تو بچے کیوں سیکھیں گے؟ اب بچے گلیوں کے درمیان کے اندر کرکٹ کھیلتے ہیں، کیوں کھیلتے ہیں؟ میرے آپ کے بچے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کسی کا سر یہ پھٹ سکتا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ گھر میں یہ سکھایا نہیں جاتا، اس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ بچے دوسرے کی تکلیف کا خیال کرنا ہے، ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے۔ موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں، سڑک پہ پانی ہے اور وہ بڑی احتیاط آرام سے پوری تیزی سے گزر جائے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں کسی کے کپڑے خراب ہوتے کہ نہیں ہوتے، کیوں؟ گھر میں سکھایا نہیں گیا، گھر میں کبھی اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے الٹ بات ہوئی کو ہنستے ہوئے گزریں گے کہ ہم نے ان کو چھیڑا ہے، ہم نے ان کو تنگ کیا۔ میرے محترم دوستو، خدا کے لیے سوچیں، ان چیزوں کا بھی پوچھا جانا ہے، ان آداب کا اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں قرآن میں بیان کر دیا، یعنی قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد،
مسجد میں جاتے ہو اپنی زینت کا خیال رکھا کرو، اپنے کپڑے، اپنے لباس۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لہسن اگر کھایا ہے، منہ سے بدبو آتی تو مسجد میں نہ جایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ بیماری کوئی ایسی ہے، کوئی سکن ڈیزیز ہے، کوئی مسئلہ ہے، دوسرے کو کراہت ہوتی ہے تو مسجد میں نہ جایا کرو، یعنی دوسرے کی تکلیف کا اتنا خیال ہے۔ حالانکہ جماعت کا کتنا بڑا یعنی درجہ ہے، جماعت کا کتنی بڑی خیال کیا گیا ہے، لیکن دیکھیں یہ سوشل مینرز جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج میرا دل یہ چاہ رہا تھا کچھ سوشل مینرز بیان کر دیے جائیں۔ ہمارے پاس دوست کہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، یہ لوگ نہیں ٹھیک ہونے والے۔ میرا کام ٹھیک کرنا نہیں ہے، میرا کام پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اس میں ہم بڑی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو بات بتاتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں مانتے کیوں نہیں، یہ منوانا تو میرا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذمے صرف پیغام کو پہنچانا ہے، انبیاء کے ذمے بھی صرف پیغام کو پہنچانا تھا۔ اللہ اکبر، انبیاء سے بڑھ کر اس کائنات میں بڑی ہستیاں پیدا نہیں ہوئیں۔ اللہ نے حضور کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگران اور داروغہ نہیں ہے، بات بس پہنچا دیجیے، ان کے دل کھولنا، دلوں پہ ان کے پیغام کو پہنچانا یہ میرے ذمے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست، بات کو پہنچاتے رہیے، پیغام پہنچاتے رہو، اور اس پہ کبھی پریشان نہ ہوئے کہ لوگ مانتے نہیں، اللہ دل میں ڈالیں گے۔ اس پورے مجمع میں کہیں اگر 100 بندہ ہے، ایک کے بندے کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی تو میرا کام پورا ہو گیا، اللہ کے شکر ہے، میری بخشش کا باعث بنے۔ اس سے میں کبھی اس سے پریشان نہیں ہوتا کہ لوگ مانتے کیوں نہیں، بے اللہ کے بندے منوانا میرا کام ہی نہیں۔ ہمارے دوست پریشان، اس لیے وہ مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، کہانیاں سنایا کرو، مسجدوں میں سنائی جاتی ہیں، بزرگوں کے واقعات سنایا کرو، کہانیاں سنایا کرو، قبروں کے، ادھر کے ادھر کے، یہ مجھے بھی آتی ہے، میں بھی سنا سکتا ہوں، کہ یہ میرا مقصد نہیں، مقصد اصلاح ہے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، اور شاید سننے والوں میں کسی کو اللہ یہ توفیق عطا فرما، یہ نیت ہوتی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما۔ دیکھیں یہ میں سوشل مینرز کی بات کر رہا تھا، 2-4 تو میں نے باتوں میں بیان کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آپ فون کال کرتے ہیں، ایک کال کی، دوسری کی، تیسری کی، فون نہیں اٹھایا، اس کے بعد آپ کال پہ کال کی، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بندہ مصروف ہے، کوئی اس کو پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، بس 2-3 کال کیجئے، بس کر دیجئے۔ اور آج کل تو زمانہ بہت بہتر آ گیا، اللہ نے بڑی سہولتیں دے دی، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس کو وائس میسج کیجئے، بس ایک میسج کر دیجئے، جب وہ کہیں مصروف نہیں ہوگا، فری ہوگا، دیکھ لے گا، رات کو جواب دے دے گا۔ تو یہ فضول تنگ کرنا ہے، کال پہ کال کیے جانا، یہ فضول تنگ کرنا۔ اور ایک اور ہمارے یہاں مسئلہ ہے، کال کیں گے، اچھا جی السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کیسے پہچان، ہو سکتا ہے 20 برس گزر گئے ہوں، اور پھر میرے جیسے کہ یادداشت ویسے بھی کمزور ہوتی۔ اچھا یہ کہہ کر آپ اس کو شرمندہ کر رہے ہیں، اور مسلمان کو شرمندگی سے بچانا چاہیے۔ یعنی مینر یہ ہے کہ آپ فون کرتے بتائیے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، سیدھا تعارف کروائیے، یہ سوال اور یہ پہیلی بجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو دیکھیں اگر اسے واقعی نہیں پہچانا تو آپ کو بھی دکھ ہوگا اور وہ بھی شرمندہ ہوگا۔ اس لیے مینر کا طریقہ یہ ہے، آداب یہ ہیں کہ فون کر کے آپ اسے بتائیے میں فلاں بول رہا ہوں اور میرا کام یہ ہے، اور اسے پوچھیے آپ کے پاس وقت ہے تو بات کروں، نہیں وقت ہے تو پھر بات کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، تو آ جائے کرو واپس، ناراض نہ ہوا کرو۔ اب دیکھیں ہم تو ناراض ہوتے ہیں نا، دیانتداری سے دیکھیں، کسی گھر گئے، میں عباد صاحب کے گھر جاؤں اور عباد صاحب کہیں گے یار مصروف ہوں کل آ جاؤں، تو میرے جیسا نکما بندہ ناراض ہوگا۔ میں جناب اتنی دور چل کے گیا تھا مرغزا سوسائٹی میں، اور ان کا کل آ جانا، ہو سکتا ہے کسی بڑی ایمرجنسی کے اندر ہے۔ ان آیات کا تقاضا یہ، سورہ نور کی آیتیں پڑھ لیجئے، اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو خاموشی سے واپس آ جائے کرو، ناراض نہ ہوا کرو۔ یہ مینرز ہیں جو اللہ کریم خود یہ مینرز سکھا رہے ہیں، تو یہی مینرز ہمیں فون کالز کے اندر بھی استعمال کرنے چاہیے۔ اچھا کوئی شخص، ایک اور مینر، کوئی شخص آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ کوئی کھانے کی دعوت دے اسے قبول کر لیں۔ اچھا اس میں پھر ہمارا یہ مسئلہ کہ ہم دوسروں کو شرمندہ کرتے ہیں، یہ اس نے یہ نہیں پکایا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے فلاں نہیں کیا، اور جا کے ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں، یہ دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے۔
جو بیچارے کے پاس میسر ہے خوش دلی سے کھائیے، نہیں کھانا تو اس کو معذرت کر دیجیے احتیاط کے ساتھ کہ میرا یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، کہ میں پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں۔ لیکن وہاں جا کے باتیں کرنا، اسے کھانے کے اندر نقص نکالنا، یہ مینرز کے بالکل خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ اور کبھی اگر کسی نے کسی ہوٹل میں آپ کو دعوت دے دی تو وہاں مینرز یہ ہے، اس بندے نے جو وہاں پہ آرڈر دیا ہے اس سے آپ اضافہ نہ کیجیے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کی جیب اجازت دے رہی کہ نہیں دے رہی، وہ اپنے حساب سے آپ کو لے کے گیا ہے اور آپ 2-4 آئٹم اپنی طرف سے ایڈ کروا دیں تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ اس کے مینرز یہ ہیں کہ وہ بندہ جو بھی آپ کو پیش کر رہا ہے، جتنا پیش کر رہا ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیجیے۔ اس کے بعد ایک سوالات کا ہمارے ہاں بڑا سلسلہ ہے، ذاتی سوالات۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ آپ کا فلاں بچہ کتنا کماتا ہے؟ فلاں کتنا کماتا ہے؟ فلاں کیا کرتا ہے؟ یہ بالکل آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کی ذات کے آگے سب ذات کیا ہے؟ یہ بالکل ذاتی قسم کے سوالات، یہ دوسرے کو شرمندہ کرنے کی بات۔ ذاتی سوالات سے اجتناب کیجیے، یہ بھی مینرز ہیں۔ اب بندہ کوئی بڑا ہی آپ کا گہرا یار دوست ہے یا رشتہ دار ہے تو کبھی کسی وقت لائٹر موڈ میں آپ پوچھ لیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن کسی بندے سے جس کی آپ اتنی زیادہ شناسائی نہیں ہے، اس طرح کے سوالات پوچھنا یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف، یہ بھی دوسرے کو شرمندہ کریں گے۔ اچھا، ایک بڑا آسان مینر ہے لیکن دین میں اس پہ اجر رکھا ہے۔ آپ دروازہ کھول رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں بالکل سے خیال نہیں کیا جاتا۔ دروازہ آپ کھول رہے ہیں اور کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے، اس کے لیے دروازے کو کھلا رکھیے، بند نہ کیجیے۔ یعنی دوسرے کے لیے دروازہ کھولنا ہے بڑا معمولی سا عمل، لیکن انشاءاللہ قیامت میں اجر بڑا ہوگا۔ اب دیکھیے، میں کئی دفعہ یہاں پہ تجربہ کر، ہمارا یہ دروازہ موجود ہے نا، تو نوجوان آ رہے ہوتے ہیں جماعت کے لیے تو میں دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اچھا، وہ بڑے دھڑلے سے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ تو انہیں شکریہ کہتے ہیں، نہ ان کو خیال آتا ہے اس بندے نے کیا کیا، کیونکہ گھروں میں سکھائے نہیں گیا۔ ادب یہ تھا کہ وہ خود ٹھہر جاتے، مجھے کہتے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ یہ ہے نا، بڑے کا ادب ہونا چاہیے، پھر سفید داڑھی کا ویسے بھی ادب ہونا چاہیے، تو وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے آج تک کسی نوجوان کو شوائے 2-4 کے نہیں دیکھا، آتے ہیں دھڑلے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ بوڑھا بندہ ایک دروازہ کھول کے کھڑا ہے، اسے نہ تو کم از کم شکریہ ادا کیجیے، نہیں، کیوں؟ گھروں میں سکھایا نہیں گیا۔ ہماری مصیبت ہے، ماں باپ میں فرصت ہی نہیں ہے ان کو سوائے کمائی کے اور سوائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے اور سوائے امارت اور غربت کی کمپیریزن کرنے کا اور کوئی فرصت نہیں۔ تو دروازے کے آداب یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے دروازہ کھولیے، اور جو پیچھے آنے والا ہے تاکہ وہ بھی سہولت سے گزر جائے، اور اگر کسی نے کھول دیا تو اس کا شکریہ ادا کیجیے، یہ معمولی نہیں ہے۔ تو یہ دروازے کے آداب ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگلا بہت بڑا مینر جس سے ہمارے ہاں بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں وہ ہے ہم دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ بھئی جس طرح آپ کو کسی بھی موضوع پر ایک رائے رکھنے کا اختیار ہے، دوسرے کو بھی اختیار ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں سیاسی معاملات ہیں، ہر بندے کا رجحان ایک پارٹی کی طرف ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، یہ سب کی حق حاصل ہے، لیکن کسی دوسرے کا اگر کسی دوسری پارٹی کی طرف رجحان ہے تو یہ کوئی مخالفت نہیں ہو گئی، یہ کوئی جرم نہیں ہو گیا۔ جس طرح آپ کی حق حاصل ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کی طرف رجحان رکھیں، اس سے دوسرے کو بھی حق حاصل ہے، اس کی رائے کا احترام کیجیے، اس کی رائے کو سنیے۔ یہاں یہ ہوتا ہے بس بات شروع ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے کہ میری بات کیوں نہیں سنی۔ بھی دوسرے کی رائے آپ سنیں گے تو پھر کسی موقع پر آپ کو بھی سنانے کا حق حاصل ہوگا۔ اگر آپ نے رائے نہیں سنی تو دوسرے کو بھی سنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عزت اسی کی جاتی ہے جو عزت کرتا ہے، رائے اسی کی سنی جاتی ہے جو دوسروں کی رائے سنتا ہے۔ اس سے دوسروں کی رائے کا احترام جو ہے وہ کرنا سیکھیے، اور دوسروں کی گفتگو کو درمیان میں مت کاٹیے، ان کی بات کو پورا ہونے دیجیے۔ ہاں اگر ان کی بات غیر ضروری طویل ہو رہی ہے تو پھر آپ معذرت کر لیں کہ مجھے کہیں جانا ہے یا مجھے کوئی کام ہے، چلنا ہے، تو پھر آپ معذرت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بات کو نہ کاٹیں، ان کی بات کو پورا ہونے دیں، اور جب ان کی بات پوری ہو جائے تو پھر اپنی بات کو پورا کیجیے۔ اور ایک اور عادت جو وہ بھی ہمارے گھروں میں نہیں سکھائی جاتی وہ شکریہ، تھینکس کہنا، کہ بچوں کو بچپن سے سکھائیے، بچپن سے سکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو عادت پڑے۔
یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. اچھا جو شکریہ آپ کو کہتا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے آپ نے. انگلش میں تو آسان ہے کہ ویلکم کہہ دیجئے, جواب ہو جائے. اب میرا چھوٹا سا 2.5 سال کا وہ پوتا آیا, علی کا بیٹا, تو وہ اب تھینکس کہہ کے نا وہ کھڑا رہتا ہے. اب مجھے پتا کیوں کھڑا رہتا ہے. اچھا میں جان بوجھ کے اس تنگ کرنے کے لیے ویلکم نہیں کہا. مجھے کہتا ہے ویلکم کیوں نہیں کہا. تو ویلکم کہو تاکہ یہ پورا ایک پروسیس جو پورا ہو. تو یہ جب ہم اس ایج سے سکھائیں گے تو پھر بچوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے, پھر ساری عمر ان کو بھولا نہیں. اس کے لیے بھی ضروری آپ خود شکریہ کہنا شروع کریں, دوسروں کو تھینکس کہیں. اب ایک دوست سے پوچھا کہ اردو میں تو کوئی لفظ نہیں ہے, تو اردو میں جزاک اللہ کہیے, پوری دعا بھی ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا. یعنی اردو میں اس کا بہترین متبادل جو ہے دوسرے کو جزاک اللہ کہیے. تو یہ کچھ مینرز تھے. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس پہ بات جاری رہے گی, اللہ نے توفیق دی. یہ ہماری زندگی کو, ہمارے عقائد کو, عبادات کو, معاملات کو خوبصورت بنانے کے لیے, ان کو اختیار کرنے پہ کوئی قیمت نہیں لگتی, کچھ پے نہیں کرنا پڑتا, لیکن اختیار کریں تو ہماری شخصیت بھی خوبصورت بنے گی, ہمارے معاملات بھی اچھے بنیں گے, اور ہمارا ایک تاثر بھی دوسروں پر اچھا بنے گا. اور کس نیت سے کرنے ہیں کہ اللہ راضی ہو اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے. بس یہ اس لیے نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں, لوگ مجھے اچھا کہنے لگے, یہ تو ریاکاری ہو گئی. اس نیت سے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان آداب کا خیال کیا کرتے تھے, اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر آسمانوں, زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اس نیت سے نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی اجر نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے, سنت ادا فرمائے.